پیاری گل کردا ہے، کہندا سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب کچھ قربان کیتا، صحیح وار کے تن دیاں لیرانوں، صحیح وار کے تن دیاں لیرانوں، کیتا خوب اکرام نبی دا، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرے عزیز سامعین، میں تمہوں ایک گل سمجھانا چاہنا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہ لوگانوں دس دیو، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہر انسان تو گناہ ہو جانے نے، ہر انسان گناہ دا پتلا ہے، گناہ تے انسان کر ہی جاندے نے، کیونکہ پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے نے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم ساری دی ساری خطا کار ہے، حضرت آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار آدمی ہے، بہترین گناہگار آدمی ہو ہے، بہترین سیاکار آدمی ہو ہے، جن کو گناہ تو ہو جاندے نے، گناہ تے کر جاندے ہے، محبوب پیغمبر فرماندے نے گناہ تے ڈٹدا نہیں بلکہ گناہ تو معافی مانگ لینا ہے، بلکہ گناہ کر کے شیطان نہیں بندا، انسان بن جاندہ ہے، کیونکہ انسان دا مطلب یہ ہے بھول جانا، غلطی کر جانا، شیطان دا کم معافی منگنا نہیں، معافی منگنا کن دا کم ہے؟ انسان دا، معافی اللہ کو لوگ کہنے منگنی ہے، انسان نے منگنی ہے، کیونکہ انسان دے ہے ہی گناہ گار، گناہ تے انسان کو لوگ ہو ہی جاندے نے، لیکن اس گناہ تے ڈٹنا شیطان دا کام ہے، گناہ تو معافی منگنا انسان دا کام۔ آقا علیہ السلام فرمانے نے فرمایا بہترین گناہگار آدمی وہ ہے جڑا گناہ تے کردہ ہے اپنے گناہ دی معافی مانگ لیندہ ہے، بہترین وہ آدمی ہے جڑا اپنے گناہ دی معافی مانگ لیندہ ہے۔ میرے بھائیو، گناہ دی معافی مانگنا تواڈی اور میری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دا کام ہے گناہاں نو معاف کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر خود اعلان فرماندے نے، فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا تسی گناہ کر چکے ہو، تسی سیاکار ہو چکے ہو، تواڈے کولوں گناہ ہو چکے نے، ہن تواڈا ایک کام ہے کہ تسی گناہ دی معافی منگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں دا اعتراف کرو، اللہ سونیا گناہ ہو گئے نے، اللہ سونیا میرے کولوں ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، اللہ سونیا میرے گناہاں نو معاف فرما دے، میرا رب کہتا تو معافی مانگ، معاف کرنا میرا کام ہے۔ آدم تو میں
غلطی ہوئی ہے تساں دے اور میرا باپ جن دا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، گناہ ہونا تو بھی ہو گیا ہے۔ کیڑا گناہ؟ اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر جدوں انہاں نو داخل کیتا تے اعلان فرمایا والا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، فرمایا اس پھل دے نزدیک بھی نہیں جانا۔ شیطان آیا، شیطان نے مفسرین لکھتے نے حضرت آدم علیہ السلام اور انہاں دی بیوی اما حوا نے جنت دے اندر 40 سال زندگی گزاری۔ شیطان بانے کردا رہا، ہیلے کردا رہا، اے پھل کھا لو تسی جنت دے اندر ہمیشہ واسطے رہ جاؤ گے۔ مفسرین لکھ دے نے شیطان دے کولوں اپنا واسو نے پورا لا لیا لیکن کم نہیں ہو سکیا۔ مفسرین لکھ دے نے شیطان نے 40 سال دی زندگی گزر گئی ہے حضرت آدم نو بے کاندیاں ہویا، لیکن ایک دن دے ذہن دے اندر آیا، انہیں وڈی وڈی داڑھی رکھ لئیے، سر سے ٹوپی رکھ لئیے، جبا پا کے آ جاندہ ہے، آ کے کہندہ ہے پھل کھا لو ہمیشہ جنت دے اندر چلے جاؤ گے، ہمیشہ جنت دے اندر ہی رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم نو بے کان دی کوشش کرنا شروع کر دیتی، پھر اما حوا دے کول جاندہ ہے، کہندہ اللہ نے توانو تاں منع کیتا ہے، تسی کچھ لمحہ گزارو گے جنت دے اندروں کٹ دیتے جاؤ گے، لیکن اس پھل نو کھا لو ہمیشہ جنت دے اندر ہی رہو گے۔ مفسرین لکھ دے نے کہ جس ٹائم شیطان نے ویکھیا میرا کام نہیں چلتا تو اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے کہ شیطان نے قسمہ چکنیاں شروع کر دیتی، فرمایا قسم خدا دی تسی یہ کھاؤ تو انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ پھر ظاہری گالے قسم کھائی جاوے تو انسان یقین کر ہی لیندہ ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کی کیا سی تسی اس پھل دے نزدیک بھی نہیں جانا، لیکن شیطان نے قسمہ چاہیاں، اتنیاں قسمہ چاہیاں، مفسرین لکھ دے نے سمجھ لو جڑا بہتیاں قسمہ چاہندہ ہے وہ بندہ ہے ہی جھوٹا۔ کیوں جی؟ ویکھے ہونا ہے تسی معاشرے دے اندر چھوٹی جی گال ہوئے گی تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو قسمہ ہی چکدا جائے گا، لیکن جڑا زیادہ قسمہ چکدا ہے ویکھو نشانی کندی ہے شیطان علی۔ شیطان نے بھی قسمہ چکیاں حضرت آدم دے اندر اور اما حوا دے اندر جدائی ڈالن دی کوشش کی، پھر انہیں اپنا کام تے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے نے، فرمایا آدم نو تو اما حوا نو مفسرین لکھ دے نے دنیا تے بھیج دیتا جنت دے اندروں کٹ کے اور انہاں دے اندر جدائی ڈال دیتی۔ اتنی لمبی جدائی مفسرین لکھتے نے تقریباً 40 سال دی جدائی ڈال دیتی۔ پھر 40 سال تو بعد حضرت آدم نو اما حوا نال اللہ رب العالمین نے مقام عرفات دے اندر ملایا، مکہ دے اندر۔ آج کتنے حاجی جاندے نے اس جگہ نفل ادا کردے نے، کیوں جی؟ اے گل ذکر کردے نے اما حوا نو اور حضرت آدم نو اللہ رب العالمین نے اس جگہ تے دوبارہ اکٹھیاں کیتا سی۔ جدوں اکٹھا کیتا حضرت آدم نے اللہ کے سامنے کیا، اے اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، اے اللہ تو بڑا رحم کیتا ہے، سانو آپس دے اندر اتنے لمحے عرصے بعد ملا دیتا ہے، اے اللہ ایک مہربانی اور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیڑی آدم مہربانی چاہنا ہے؟ فرمایا اے اللہ ہون ساڑے تے راضی ہو جا، تو ناراض ہو گیا سی، غلطی اسی کیتی ہے، ہون تو ساڑے تے راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا آدم انج نہیں، انج میں معاف نہیں کردا، بلکہ تو استغفار کر، اپنے گناہ دا اعتراف کر، اپنے گناہ نو سامنے لے کے میرے سامنے پیش کر، اے اللہ میرے کولوں گناہ ہو گیا مینوں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم نو کلمات سکھائے، وہ کلمات کی نے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ کرن دا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ رب العالمین دی ذات، حالانکہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندے نو توبہ کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ موقع دیندا ہے، بہانہ لبدا ہے، بندہ میرے کولوں معافی منگے تو میں انہوں معاف کر دوں۔ اللہ دی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔